پیچھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ جویا. آج بات کریں گے یہ سنگ مرمر کی سفید بلڈنگ، یہاں سے کیا انصاف ملتا ہے یا ایجنسیز انصاف دیتی ہیں؟ اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. حقائق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس چیز میں فیصلہ کرنے میں میرے خیال میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ انصاف جو ہے وہ کیا عدالتیں دیتی ہیں یا پھر ایجنسیز دیتی ہیں. کیا انصاف جو ہے وہ ججز دیتے ہیں یا انصاف جو ہے وہ ISI کے وہ چند لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے وہ دیتے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم آپ کو بالکل جو ہے اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ ذہن سازی نہیں کریں گے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. حقائق کچھ یوں ہے کہ 300 وکلاء ہیں جو ملک بھر سے، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک جو ہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ درخواست کی ہے سپریم کورٹ سے کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیں. سو موٹو نوٹس کس پہ لیں؟ وہ سو موٹو نوٹس اس پہ لیں کہ ججز کی جانب سے جو ایجنسیز کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے اور چیف جسٹس جو ہے وہ اس چیز کی تحقیقات کریں. 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کی جانب سے مختلف قسم نوعیت کے جو ہے الزامات عائد کیے گئے ایجنسیز کی مداخلت کے حوالے سے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے. اگر ایجنسیز کا انوالومنٹ اور اتنے بڑے لیول کی جو انوالومنٹ ہے جس میں اتنے بڑے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اگر واقعی یہ الزامات سچ ہیں تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے. اور اگر یہ الزامات غلط ہیں تو یہ ججز کے حوالے سے اتنے بڑے ادارے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتنے معزز 6 ججز، 1 2 3 بھی نہیں 6 ججز کے الزامات ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. دونوں صورتوں میں حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور جو رپورٹ ہو اس کو بھی جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے اور عوام تک جو یہ رپورٹ ہے یہ پہنچنی چاہیے اور اس کے حقائق جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ابرار حسین استوری صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور قانونی معاملات پر جو ہے وہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. ابرار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ابرار صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ انصاف کی جو فراہمی ہے کیا وہ ان سفید سنگ مرمر کی بلڈنگز میں ہوتی ہے یا پھر پنڈی کی GHQ کے اس ایک خاص یونٹ جسے ایجنسیز کہا جاتا ہے وہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جب یہ 6 ججز کا معاملہ سامنے آیا، خط آیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنا جو اختیارات تھے اس کو استعمال کرنے کے بجائے جو ہے وہ وفاق کی طرف رخ کر لیا اور سارے معاملے کو جو ہے وہ حکومت پہ چھوڑ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ڈیسیجن تھا یا ججز کا یہ جو ڈیسیجن تھا یہ کیسا تھا؟ اکرام تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات ہیں، یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز کا یہ مطلب ہے کہ ٹوٹل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسٹرینتھ ہے ججز کی وہ ہے 8، سوائے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور میاں اورنگزیب صاحب کے علاوہ تمام باقی 6 ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے. اب اس خط میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں کہ ہمارے عدالتی معاملات پر ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں اور اس پہ انہوں نے اس خط کے اوپر ISI کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے 2017 میں راولپنڈی بار کی ایک تقریب میں وہاں پر خطاب کے دوران ISI پہ اور ایجنسیوں پر یہی الزام لگایا کہ عدالتوں کو مینیج کرنے کے لیے، اپنے من پسند فیصلے دینے کے لیے مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے، رابطے کیے جاتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے نام بھی لیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کا، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ فیض حمید جنرل باجوہ کے کہنے پر یہ ساری اپروچ کر رہے تھے. اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا، آپ کو پتہ ہے، اسی ایلیگیشن کے اوپر. اور وہ پچھلے 5-6 سال سے اپنے انصاف کے لیے وہ لڑتے رہے، انصاف دینے والا انصاف کا خود طلبگار بن گیا. اور بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ دن پہلے اس کیس کا فیصلہ ادھورا فیصلہ سنایا. میں اس کو ادھورا فیصلہ میں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سماعت کے دوران مجھے یاد ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اگر آپ کو پنشن اور مراحت چاہیے تو ہم اٹارنی جنرل صاحب کو کہہ دیتے ہیں، وہ حکومت سے ریکویسٹ کر کے آپ کو پنشن اور مراحت دے دیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے تو پھر آپ کیس لڑیں. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری عدلیہ کا معاملہ ہے.
آج شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ بہت غلط ہوا، وہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہوا وہ ہوا، اس وقت کے ججز نے میرا ساتھ نہیں دیا. بالکل اس وقت کے ججز نے آپ کے ساتھ نہیں دیا، لیکن آج آپ کو ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آپ پہ بیتی ہے، آپ پہ گزری ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ آیا، ادھورا فیصلہ کہ بھائی آپ پنشن اور مراحت تو لے لیں، لیکن یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ایجنسیوں کے اوپر، 2 جرنیلوں کے اوپر، آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر، اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے ان کے اوپر الزامات لگائے، فیض حمید کے اوپر. ان الزامات کی تحقیقات تو کبھی ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر اس الزامات کی تحقیقات ہوتی اور اس پر بلکہ سپریم کورٹ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات ہوں. اگر شوکت عزیز صدیقی کے الزامات درست ہیں تو ان افسران کے خلاف جو ایجنسیوں کے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ الزامات غلط ہیں تو شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ ادھورا فیصلہ تھا، اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. اب اس فیصلے کو ہو سکتا ہے جو ججز کی جانب سے تھوڑا سا ان کو حوصلہ مل گیا تھا، کچھ حد تک وہ بہتر تھا کیونکہ ایک آپشن مل گیا تھا ججز کے پاس. پھر ہائی کورٹ کے ججز کے پاس یہ معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو ہائی کورٹ کے ججز کا ہے وہ 2023 کا معاملہ ہے. 2023 میں ایجنسیاں یہ کر رہی تھیں ان کے ساتھ، ان کا جو الزام ہے. تو اس وقت جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان 6 ججز نے ان کو بھی بتایا. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو بتایا اور یہ بھی کہا، ان سے ملاقاتیں کی، خط بھی لکھا. اور پھر اس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن جو سپریم کورٹ صاحب مستعفی ہو چکے ہیں وہ بھی موجود تھے، انہیں بھی آگاہ کیا گیا. اور اس وقت کے سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے جو آج کے چیف جسٹس پاکستان ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہیں بھی یہ بتایا گیا، آگاہ کیا گیا کہ یہ معاملات ہیں. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت کے چیف جسٹس نے پتہ کیا کہا، ایک جج نے کہا کہ میرے کسی رشتہ دار کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے. تو اس وقت کے چیف جسٹس نے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ایک جج کے یہ الفاظ دیکھیں، حیران کن تو یہ کہ انہوں نے، چیف جسٹس پاکستان نے کہا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ میرے بھی کسی رشتہ دار کو اٹھا لیا گیا، یعنی چک لیا گیا ہے. تو مطلب ججز خود اس طرح اگر پریشان ہیں کہ مجھے بھی چک لیا جائے گا، میرے رشتہ داروں کو چک لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تو پھر انصاف کی یہ دیوی جو ترازو اوپر لگا ہوا ہے یہاں پر، اس جہاں پر بیٹھ کے یہ حلف لیتے ہیں آئین اور آئین پاکستان کے تحت قرآن کا حلف اٹھاتے ہیں، اس حلف کا کیا ہوگا؟ اب آ جائیں ایلیگیشنز. اب اس ایلیگیشن پہ ہائی کورٹ کے ایلیگیشن لگے، ججز نے لگایا، اس پہ بہت سارے آپشنز تھے. 2 دن فل کورٹ میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور جس طرح یہاں پر اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیہ کے مطابق تو چیزیں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو رہی ہیں کہ پہلے دن کی میٹنگ میں کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، کن ججز نے اختلاف کیا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے، کس ججز نے ٹھیک ہے کہا، کس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا گیا. لیکن پھر ایک اور میٹنگ ہوئی یہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد، یہیں سے نکل کے گئے ہمارے سامنے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور پھر اعلامیہ آیا. اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ اکثریتی ججز کے کہنے پر یہ ملاقات کی گئی، اور پھر اس ملاقات کے بعد باقی ججز کو اعتماد میں لے کر 1.5 گھنٹے کی فل کورٹ میٹنگ پھر ہوئی، انتظامی میٹنگ ہے یہ. اب یہ تمام تر صورتحال ہونے کے بعد پھر کیا طے ہوا کہ حکومت کمیشن بنائے گی. اب حکومت کے کورٹ میں آپ نے بال پھینک دی. تو ایک طرف کمیشن نے، وفاقی کابینہ نے بیٹھ کے کمیشن بنا دیا، ایک ریٹائر جج. کمیشن کا مطلب پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ. ماضی کے آپ کمیشنز اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے کمیشنز بنے، آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی اور ان کمیشنز کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 6 ججز کے الزامات پر بننے والا ریٹائر جج کے کمیشن کو کیسے فائنلائز تصور کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں. اللہ کرے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے کیا تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ ایجنسیز کے سربراہان کو جو ہے وہ بلا سکیں گے اور وہ آئیں گے گزشتہ ٹریک میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے گزشتہ ٹریک میں کبھی کوئی آئے ہیں؟ اگر بلایا گیا، ایک اور کمیشن بھی ہوا تھا، اس میں کیا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تصدق جیلانی صاحب کو وفاقی حکومت نے کمیشن بنا دیا، اور اب جو سپریم کورٹ میں خط آیا ہے 300 وکلا کا، اس خط میں تصدق جیلانی صاحب کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی صاحب بھی شامل ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریٹائر جج کا کمیشن نہیں بننا چاہیے بلکہ سیٹنگ جج کا کمیشن بننا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ حکومت بیٹھ کے باپ کو کمیشن میں ڈال لیے، بیٹا اس کمیشن کو مسترد کر رہا ہے، کس چیز کا کمیشن ہے؟ پھر ریٹائر جج جس کی تو گھر والے بھی نہیں سنتے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان ایجنسیوں کے اہلکار جو سیٹنگ 6 ججز کچھ نہیں کر سکے، ان ججز کے حوالے سے وہ کیسے
اور وہ ایک کارروائی ریٹائر کریں جج گے۔ سے کیسے انصاف اچھا، کروا سکیں گے؟ اور پھر تھوڑا سا آپ کو ایک اور حوالہ بھی دوں گا، اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد گرنا کیس میں ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ اس کمیشن نے اس وقت کے جنرل فیض حمید صاحب کو طلب کیا، 2 بار طلب کیا، فیض حمید صاحب پیش نہیں ہوئے۔ فیض حمید صاحب اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، انہوں نے ایک تحریری اپنا جواب جمع کرا دیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کمیشن کے سامنے وہ ریٹائر جرنل پیش نہیں ہوئے تو کیا کوئی سٹنگ پیش ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ اسی لیے تو سب پھر سے انصاف کیسے دیں گے جب ان کو وہ بلائیں گے نہیں؟ سب سے اچھا، بیسٹ چلیں دیکھیں وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو ایجنسیز کے سربراہ ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ملک ہی ان کا، وہ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو ملک میرا اور وہ ہم جیسے مرضی اور آپ کا کرتے بھی وہ ہم یہ بات کہتے رہیں یہ گے، بات وہ ہم کہتے رہیں گے، وہ لیکن حقیقت جو ہے وہ تو سب کے سامنے یہ ہے۔ ملک دیکھیں ہم میری سب بات کا ہے، سنیں۔ یہ ملک ہم دیکھیں سب کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ ہائی کورٹ کی حاضر سروس ججز کو جو ہے وہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ بلا سکیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ الزامات میں کیا صداقت ہے، یا کیسے انویسٹیگیٹ کیسے کر سکیں گے؟ اچھا، وفاقی حکومت کے اعلامیے میں بڑا انٹرسٹڈ جو ہے نا ایک محاورہ ہے، ایک طرف سے کمیشن تشکیل دے رہے ہیں اعلامیے میں، دوسری طرف سے 6 ججز کے ایلیگیشنز کو مسترد کر رہے ہیں۔ اکرام، حکومت خود پارٹی بن گئی ہے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، اور پہلی بات تو ایجنسیوں کی سربراہ ہی آپ کا وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر پارٹی ہی وزیر اعظم تھے، پارٹی ہی حکومت تھی، تو آپ نے حکومت کے اوپر ہی کہہ دیا کہ آپ اپنے خلاف خود ایکشن کریں، پارٹی کو یہ کہہ دیا کہ آپ انصاف کریں، انصاف کریں۔ اچھا، پھر دیکھیں بہت سارے آپشنز موجود تھے اس کمیشن کے بجائے، بہت سارے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس آپشنز تھے، وہ اس کو نوٹس بھی لے سکتے تھے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ ڈسکس کر سکتے تھے، آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو کہہ سکتے تھے، یہاں پر وزیر اعظم آئے تھے۔ تیسری بات یہ بھی تھی کہ اگر آپ کے پاس جو ایڈوکیٹ ہیں اپنے میاں داؤد ایڈوکیٹ، اور یہ وہ وکیل ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس نے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کی تھی، اور ان کی ہی شکایت پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی گھر گئے، ٹھیک ہے، اس کی ایک درخواست، اس میں بہت اچھے پوائنٹس ہیں۔ انہوں نے جو سب سے جو اچھے پوائنٹس مجھے جو لگے، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو اس پر سپریم کورٹ جو ہے 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے، اور از خود نوٹس کے تحت سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو ججز کی جانب سے الزامات لگائے گئے یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اگر درست ہیں تو ان ایجنسیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر غلط ہیں تو پھر یہ جو ججز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک یہ آپشن بھی تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو 14 ججز اس وقت موجود ہیں، یہ 14 جج کا فل کورٹ تشکیل دیتے اور 14 ججز ایک دفعہ اس معاملے کو پرمنٹ ڈیسائیڈ کرتے، تاکہ آپ کا مستقبل سیو ہو جاتا، کبھی کسی کی حکومت کی کسی ایجنسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سیٹنگ جج کے ساتھ اپروچ کرتے۔ اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر کسی جج کی یہ جو ہے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بلا وجہ کسی پر اتنا بڑا الزام لگاتا۔ یقیناً اس کمیشن کا میں آپ کو بس لب و لباب، کیونکہ آپ کی ویڈیو مجھے لگتا ہے لمبی ہو گئی ہے، اس کا ہونا یہ ہے کہ کمیشن ہمیشہ ایک عام محاورہ استعمال ہوتا ہے پبلک میں کہ مٹی پاؤ والا معاملہ اگر کرنا ہے تو آپ کمیشن تشکیل دیں، اور یہ مٹی پاؤ کا معاملہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اکرام، ابرار صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ابرار استوری ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ابرار استوری جو ہے وہ بڑی انفارمیشن دے رہے تھے، اور ان کا جملہ بڑا مجھے اچھا لگا کہ اگر کمیشن بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پاؤ معاملے کے اوپر، تو معاملے کے اوپر تو مٹی ڈال دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں الزامات کس کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ الزامات اگر کسی عام اور چھوٹی نوعیت کے لوگوں کے اوپر لگائے گئے ہوتے، کسی محکمے پر لگائے گئے ہوتے، تو شاید یہ سپریم کورٹ جو ہے یہاں سے ہی انصاف جو ہے اس کو دینے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دی جاتی، لیکن اب الزامات بہت بڑے ایک ادارے کے اوپر ہیں اور بہت طاقتور ادارے کے اوپر ہیں، جو شاید اس ملک کا سب سے طاقتور ترین ادارہ جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا بلکہ ہے۔ تو اب اس کے خلاف یہ الزامات ہیں، تو کسی کی جرت جو ہے وہ بڑی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ بڑے آسانی سے اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کر سکیں، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں، اور پھر بھی ہم اس انصاف کے کٹہرے کے حوالے سے عوام تک امیدیں پھیلانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ان کو یہی کہیں گے کہ امید رکھیں، امید پہ قائم، اور فیصلے جو ہیں وہ شاید ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرا یہ ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔